پر جواب دینا ہوگا۔ بہرحال اس مال کی محبت کو نکالیے، جس نے بھی اس مال سے محبت کی ہے وہ غرق ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت عالیہ میں آئے۔ ایسا نہ سوچے کہ صحابہ کے دل میں مال کی محبت تھی۔ صحابہ فاقے کاٹ لیتے تھے، صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں جب بھی بیٹھتے تھے 2-3 دن کے بھوک کے پیاسے فاقوں میں اپنا وقت کو گزارا کرتے تھے۔ ان کے صحابہ کے دل میں بڑی غم خاری تھی، ان کا دل بڑا نرم تھا۔ ایک صحابی کے علم ہوا میدان جنگ میں اپنا چچا زاد بھائی زخموں سے لاچار ہے، پانی لے کر نکلتے ہیں، شاید میرا بھائی کا آخری دم ہو، 2-3 بوند اس کے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ جب میدان جنگ میں آئے، اپنا بھائی زخموں سے چکنا چور پڑا ہوا ہے، دم توڑنے کے قریب ہے، اور اپنے بھائی کو پانی دیتے ہیں، پانی پی لے۔ اور پاس میں اور ایک زخمی پڑا ہوا تھا، وہ کہتا ارے میرے بھائی مجھے بھی سوس لگ رہی ہے، مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے، 2-4 بوند ہی صحیح مجھے دے دیا جائے۔ جو پہلا والا زخمی تھا اور اس بھائی سے کہتا ہے کہ اس پانی اس شہید کو اس زخموں سے چکنا چور پڑا ہوا ہے، شاید مجھ سے زیادہ اس کو پیاس لگ رہی ہوگی، جاؤ اس کو پانی پلاؤ۔ وہ بندہ، وہ صحابی اس کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور اس کے پاس یہ اور ایک زخموں سے میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ارے تم بھی پیو، مجھے بھی میرے حلق میں 2-4 پانی کے بوند ٹپکا دو۔ اور وہ دوسرا بھی، اس کا بھی بڑا دل رحم تھا، فوراً کہتا ہے شاید اس کو اور زیادہ سوس لگی ہوگی، درد ہو رہا ہوگا، چلو اس کو پانی دے دیا جائے۔ اور جو پانی لے کر جانے والا تھا، تیسرے کے پاس پہنچنے تک اس کی جان نکل جاتی ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اور دیکھا کہ چلو یہ تو دنیا سے چلے گیا، اب جو لوگ 2 آدمیوں نے، 2 صحابہ نے پانی مانگا تھا ان کو پلاؤں گا۔ جب دونوں کی طرف لوٹ کر آتا ہے، 2 بھی جام کوثر کا پانی پی لیے ہوتے ہیں۔ یہ غمخواری، یہ ان کو اتنی وہ ایک دوسرے کی محبت، ان کے دلوں میں مال و ممتا کی محبت نہیں تھی۔ ایک صحابی رسول، غریب صحابی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میں لاچار ہوں، اور آپ دعا فرمائے کہ میں مالدار بننا چاہتا ہوں، کیونکہ مالدار زکوٰۃ نکال رہے ہیں، مالدار صدقات دے رہے ہیں، مالدار خیرات کر رہے ہیں، مالدار جہاد میں اپنا مال کو تقسیم کر رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میری بھی تمنا ہے، میری بھی خواہش ہے کہ میں مالدار بنوں۔ یا رسول اللہ میری بھی خواہش ہے میں بھی زکوٰۃ نکالوں۔ یا رسول اللہ میری بھی خواہش ہے میں بھی غریبوں کو صدقہ خیر و خیرات کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا اے میرے پیارے، تیرے لیے غریبی بہتر ہے، تیرے لیے غریبی بہتر ہے۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ نہیں یا رسول اللہ، آپ دعا کیجئے، میری خواہش ہے کہ میں غربا میں اپنا مال کو تقسیم کروں۔ اللہ کے نبی نے بار بار اصرار کیا، اس صحابی نے، حضرت ثعلبہ نے نہیں مانا، تو اس وقت اللہ کے نبی نے بکریاں پالنے کا حکم دیا۔ نبی نے دعا دی
بکریاں پالنے کا حکم دیا، اب بکریوں میں اضافہ ہوتا گیا اور دوسری روایات میں یہ بھی لکھا ہے جس کو اللہ کے نبی نے مسجد کا کبوتر کہہ کر کے پکارا کرتے تھے، لقب ملا تھا۔ اب نبی کی دعا ہو اس کے مال میں اضافہ نہ ہو یہ ناممکن ہے، اور نبی جو کہتا ہے پروردگار وہ ادا کر دیتا ہے۔ اب بکریوں میں اضافہ، مال میں اضافہ، اور جو ہے جس کو مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا مسجد سے دور رہنے لگے، ہفتے میں ایک مرتبہ آنے لگے، مہینے میں ایک مرتبہ آنے لگے، حتیٰ کہ مدینہ المنورہ چھوڑ کر جنگلات میں چلے گئے۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی، نبی کے نمائندے نبی نے کہا جاؤ اس صحابی سے زکوٰۃ لے کر آؤ، تو اس وقت اس صحابی کہنے لگا نبی سے کہیے کہ زکوٰۃ میں خود لے کر آتا ہوں۔ وقت گزرا، مدت گزری، لے کر نہیں آئے، نبی پھر نمائندے کو بھیجتے ہیں، زکوٰۃ وصول کر کے لائے، تو اس وقت وہ بندہ کہتا ہے ارے میں نے محنت سے کمایا، میں نے بڑی مشقت سے کمایا، تم لوگوں نے پھر چندے کی رقم اور زکوٰۃ کے وصول کے لیے یہاں آ گئے، میں جانتا تھا آپ لوگ آئیں گے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی اور نبی نے اس پر نحوست بھیج دیا جس کو مسجد کا کبوتر کہا تھا اور اس کو جہنم کا کبوتر کہہ دیا۔ صحابہ جا کر کے کہا ارے تو نے کیا کر دیا، اور نبی کی زبان سے جس کو تیرے اوپر غضب کے باتیں نازل ہو گئے اور تھوڑا سا مال لے کر آیا، نبی نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد نبی کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں آئے، ابوبکر نے انکار کیا، عمر کے زمانے میں لایا، عمر نے انکار کیا، آخر کار روایات میں آتا ہے جب اس کا انتقال ہونے لگا وہ بڑا لاچار مجبور ہو کر کے مرا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ مال کی محبت کبھی بھی انسان کو درجات کو بلند نہیں کرتی ہے، یہ مال یہ دنیا کبھی انسان کو ساتھ نہیں دیتی ہے۔ مال آج میرے پاس ہے کل دوسروں کے پاس چلے جائے گا، مال آج میرے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک وقت لائے گا اور جو مالدار ہے وہی مالدار کو اور سڑکوں پر بھیک کے ٹکڑے منگوائے گا، یہ کیونکہ یہ قبضہ قدرت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ جب یہ مال آتا ہے انسان بڑا غرور، تکبر، بڑائی میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، اے میرے جان نثار صحابہ جانتے ہو جہنمی کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے میرے جان نثار صحابہ جہنمی وہ آدمی ہے، ذرا غور کیجئے آج میرے اور آپ کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جہنمی وہ ہے جو سخت مزاج ہو، اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمی وہ ہے جو غریب کو دیکھے اور اس کے پیشانی پر بل پڑ جائے، جہنمی وہ ہے جو مال کی محبت اس کے اندر آ جائے، جہنمی وہ ہے جو غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، جہنمی وہ ہے جو متکبر اور بڑائی اور گھمنڈ کرنے والا ہو۔ سوچئے ذرا گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیے، ہمارا سخت مزاج، ہمارے پاس مال آیا، دھن دولت آئی، عہدے آئے تو ہم لوگوں کے اندر جو ہے گھمنڈ پیدا ہوتی ہے، سخت مزاج ہوتا ہے، اور آگے آئیے اور اگر ہمارے پاس مال ہے سامنے غریب ہے تو ہمارے پیشانی پر بل پڑتے ہیں، اور آگے آئیے ہمارے اندر گھمنڈ آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے۔ لہذا مال کی وجہ سے
دلوں میں اکڑ کو پیدا نہ کرو۔ اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، اس کا شکر ادا کرو، اور اس مال میں سے غریبوں میں اپنا مال کو لگاؤ، کیونکہ غریب جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نگاہ میں بڑا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ صحابہ سے اللہ کے نبی نے عرض کیا، اے جان نثار صحابہ بتائیے کہ غریب کون ہے، کمزور کون ہے؟ صحابہ نے کہا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو نبی نے کہا، جو آدمی جو لوگوں کے نگاہ میں حسب و نسب کے بنیاد پر اور جسمانی اعتبار پر، مال کے اعتبار پر یقیناً وہ غریب لوگوں کے نگاہ میں ہے، لیکن اللہ کے نگاہ میں وہ بڑا مقبول بندہ ہوتا ہے، بڑا بہترین بندہ ہوتا ہے۔ نبی نے غریبوں سے محبت فرمائی، نبی نے غریبوں سے دل لگایا ہے۔ جہاں نبی سے ایک چھوٹی سی حکمت پر غریب کو دور رکھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کو نازل فرما دیا۔ ایک مرتبہ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے، اور اللہ کے نبی یہ سوچ رہے ہیں کہ سردار اگر دین کے دائرے میں آ جائے، اسلام قبول کر لے، اسلام کی اور عظمت اور شان ہو جائے گی۔ ان سے بات چیت کر رہے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ المنورہ کے مؤذن تھے، اللہ کے نبی ان دشمنان اسلام سے، ان کفار کے بڑے لوگوں سے اللہ کے نبی بات چیت کر رہے تھے۔ بات چیت کے دوران حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے اور مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ فلاں مسئلے کا علم کیا ہے، فلاں مسئلے کا علم کیا ہے؟ اللہ کے نبی دل کے اندر خیال کر رہے، یہ عبداللہ ابن مکتوم تو میرا ہے، عبداللہ ابن مکتوم میرے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ جو بڑے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کو سمجھا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مکتوم بھی ابھی آ گئے، فوراً قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى۔ اے میرے حبیب، یہ جو عبداللہ ابن مکتوم آپ کے پاس طلب لے کر آیا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر جو دشمن ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ان مالداروں کے بیچ میں بیٹھ کر ان کے بارے میں تم سوچ رہے ہو، نہیں، خبردار عبداللہ ابن مکتوم کا مسئلہ حل کرو۔ غریب کو چھوٹی سی ایک حکمت پر بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے بڑی محبت فرمائی ہے، اور دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے مسکین بنا اور مجھے مسکینوں میں ہی رکھ، اور کل قیامت کے دن میرا حشر مسکینوں کے ساتھ ہی ہو۔ مکے کے بڑے بڑے دشمن نبی کے پاس آئے، کہا، یا رسول اللہ آپ کے دربار میں 3 دن کے فاقہ مست لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم مکے کے بڑے مانے جاتے ہیں، اور آپ کی اس مجلس میں ہم بیٹھنا ہماری شان کی خلاف ہے۔ یا رسول اللہ، اے محمد، آپ جو ہے ان بھوکے ان فقیروں کو چھوڑ کر ایک وقت ہم کو بھی نکالے، ہم مکے کے دشمن، مکے کے مالدار، مکے کے عہدے دار آپ کی نصیحتوں کو بھی قبول فرمائیں گے، نصیحتوں کو سنیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، میں غریبوں کے ساتھ ہی رہتا ہوں، الگ آپ کو میں مجلس نہیں رکھوں گا۔ اگر آپ اسلام قبول کرنا ہے، میرے باتوں سے آپ فائدہ اٹھانا ہے، آپ آئیے کہ یہی 3 دن 4 دن کے بھوک اور شدت میں بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ ایک طرف
حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی مجلس میں حضرت بلال حبشی، وہی مجلس میں حضرت سلمان فارسی، وہی مجلس میں دیگر حضرات صحابہ بھوک کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ کبھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، کبھی عثمان غنی اور حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی اور دیگر صحابہ میں کبھی اونچ اور نیچ نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ صحابہ کو جو ٹریننگ دیے ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قریہ والا اور سیاہ فام، بد صورت، غریب، لاچار، کبھی کبھار نبی کی خدمت میں آتے تھے، نبی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے، بازار میں مکے کے بڑے بڑے رئیس، مالدار سب ہیں، اور اس بازار میں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو پھٹے پرانے کپڑے، صورت سے بدشکل، سیاہ کالے، دیوانی شکل، لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ نبی کا گزر ہوا، حضرت ظاہر پر نبی کی نظر پڑتی ہے، دیکھا ظاہر پھٹے کپڑے پہنا ہوا، غریب آدمی، قریہ والا آدمی، نبی سامنے سے نہیں گئے، پیچھے سے جاتے ہیں، اور نبی دونوں ہاتھوں سے اس غریب صحابی کو اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو بند کرتے ہیں، جیسا کہ بچے اور دوست پیچھے سے آ کر کے ہاتھوں سے بند کر لیتے ہیں۔ نبی نے بند کیے، حضرت ظاہر چھڑانا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی کے اندر نبوت کی طاقت ہے، نبی نے کسی کو پکڑا وہ چھٹنے کی بات ہی نہیں ہے۔ آخر کار نبی نے ایک اعلان کیا، کون ہے اس غلام کو خریدنے والا؟ کون ہے اس غلام کو خریدنے والا؟ کون ہے اس غلام کو خریدنے والا؟ اب حضرت ظاہر سمجھ گئے، اتنی دیر تک کون پکڑا علم نہیں تھا، جب بات آئی تو بات کو سن لیا، نبی نے پکڑے ہیں، اور اس سے پہلے حضرت ظاہر چھڑانا چاہتے تھے، اب حضرت ظاہر نبی کی جسم اتھر سے جسم لگا رہے ہیں، کیونکہ جو جسم نبی کے جسم سے لگ جائے جہنم کی آگ حرام ہے۔ آخر کار حضرت ظاہر نے کہا، یا رسول اللہ، اس غلام کو کون خرید سکتا ہے؟ یہ تو کالا ہے، یہ تو غریب ہے، یہ تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ قریہ والا ہے، اس کو کون خرید سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، ارے ظاہر، تیری غربت پر تو اتنا کم نہ ہو جا، یقیناً تو غریب ہے، کالا ہے، بد ہے، لیکن اللہ کے نگاہ میں تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عزت ہے، اسی کے لیے میں نے تیرے ساتھ اتنا تعلق رکھا ہے۔ تو لہذا محترم بزرگار دوستو، نبی نے یہ سبق دیا، غریبوں سے محبت کی، غریبوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ کون مالدار ہے آج غریب کے بازو کھڑا ہو؟ کون مالدار ہے غریب سے محبت کرے؟ کون مالدار ہے غریب سے محبت سے بات کرے؟ آج کوئی ایسا نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر اکڑ، آج ہمارے اندر غریب کو دیکھے ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے کل قیامت کے دن معلوم ہوگا، مالدار سے غریب 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جس کو آج ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، جس کو آج ہم حقارت کے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں وہ بندے بڑے مقبول ہوتے ہیں۔ اللہ نے کل قیامت کے دن غریبوں کو مالداروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر روانہ فرماتا ہے۔ بہرحال
اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، طاقت دیا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، غریبوں کا بھرپور خیال رکھو، زکوٰۃ نکالو سال میں ایک مرتبہ، اور اس زکوٰۃ کو اپنا اپنا کہہ کر کے نہ جماؤ۔ جو مال کو جماتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند نہیں ہے۔ مال کی محبت میں کنجوس نہ بنو، بخیل نہ بنو، اور جو بخیل بنتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرتے۔ بخیل جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتا ہے، جنت میں جانے کی تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوتی ہے۔ بس دیکھیں حضرت، تمہیں حضرتاں زکاتاں نکالو، صدقے نکالو، اور اتنے کنجوس، کنجوس باپ کا تو کنجوس بیٹا بھی ہے۔ ایک آدمی تھا، ایک آیات میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک کنجوس تھا، اپنے بیٹے کو روزانہ کھانا اپنے ہاتھوں سے ڈالتا اور گھی اپنے ہاتھ سے نکالتا، چند قطرے ٹپکاتا، اس میں ملا کر کھا لے بولتا، پھر اس باٹل کو اچھی طرح باندھ کر المار میں رکھ کر کے تالا لگاتا تھا۔ وقت ایسا آیا، باپ کہیں باہر چلے گیا، بچے کو بھوک لگی، کھانا کھا لیا، باپ آیا، پوچھا کھانا کھایا؟ ہاں بجان میں نے کھانا کھا لیا۔ ایک تھپڑ مارتا ہے، ارے میرے بغیر گھی اٹھا کر کے کھا لیا۔ بیٹا بھی کہتا ہے با میں بھی آپ ہی کو پیدا ہوا ہوں، میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں، آپ روزانہ گھی پوچھ کر ڈالتے تھے، میں تو ایسا کیا، کھانا لیا اور گھی کو دکھا کر میں نے کھا لیا۔ یہ بخیل پن، یہ کنجوسی جب اب بڑے کرتے ہیں چھوٹوں میں آتے ہیں، اس لیے کنجوسی جو ہوتا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے۔ دل کو کھولو اور غریبوں میں، غربا میں مال کو تقسیم کرو، اللہ آپ کو اس کا اجر دیتا ہے، اور اس کا اجر قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ قرآن کہتا ہے، اور جو مالدار جو پیسہ اللہ کے راہ میں لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے، ایک بیج کی مثال ہے، ایک بیج کو بو، اور ایک بیج کو پیرو، اور ایک جھاڑ اٹھتا ہے جس کے 7 بالیاں، 7 ڈھالیاں نکلتے ہیں، ہر ڈھالی سے 700 پھل نکلے، تو 1 روپیہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی مثال قرآن کے اندر دے رہا ہے۔ اس طریقے سے اس کو اجر و ثواب، نیکیاں عطا فرماتا ہوں۔ تو لہذا محترم بزرگاں اور دوستو، ایک تو اللہ نے 1 روپیہ خرچ کرے تو اتنے نیکیاں، اور وہ بھی رمضان المبارک میں خرچ کرے، غریبوں کا خیال رکھے، اور اس کو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ڈھیر عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا محترم بزرگاں اور دوستو، زکوٰۃ نکالو، صدقات کرو، خیرات کرو، جس سے مال کے اندر برکت آتی ہے، مال کو جماؤ گے۔ آج دیکھیں اچھے بڑے بڑے مالدار، ان کے حالات کیا ہیں؟ اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا، اچانک بیمار ہو گئے، اچانک مال جل گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ان کو مال دیا تھا اور اس مال کو اپنے پاس رکھا، اپنا کہا، تو اس طریقے سے ناغہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگاں اور دوستو، قبر کے پاس جو ہمارے پاس قبر میں جو آتے ہیں، ہمارے اعمال آتے ہیں، ہمارے نیکیاں آتے ہیں، ہمارا مال نہیں آتا، ہماری دنیا نہیں آتی ہے، اور مال کو اپنا اپنا کہہ کر کہاں تک رکھنا مناسب ہے۔ اس لیے جو مال غریبوں میں تقسیم ہو گیا، جو مال اللہ کے راہ میں تقسیم ہو گیا، وہی اعمال کل قیامت کے دن ہمارا ساتھ دیتا ہے، وہی مال کل قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کے پلڑے میں وہ بھاری ہو جائے گا۔ اگر اس مال کو اپنے پاس رکھو گے، اللہ تعالیٰ
دنیا میں ہی اس مال کو ختم فرما دیتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی ہمارا برا حال ہوتا ہے۔ ایک زکوٰۃ نکالو اور دوسرا غریبوں کا خیال رکھو۔ جو کپڑا ہم لوگوں کو اچھا ہے وہی غریب کو بھی لینی چاہیے۔ ہمیں 500 میٹر روپے کا 1000 روپیہ میٹر لے اور غریبوں کو 40 روپے 30 روپے 25 روپے کا لے کر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے غریب کا حق ادا کر دیا۔ ہمارے بیویوں کو 5000 10,000 50,000 کی ساڑیاں لے رہے ہیں، غریب کی عورت کو جب ہم صدقہ دے رہے ہیں، جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، جب ہم اللہ کو منانے کے لیے دے رہے ہیں، 60 روپے کی ساڑی اور 15 روپے کا چولی کا کپڑا لے کر ایک فوٹو مارتے ہیں، لو میں دے رہا ہوں۔ یہ اجر دنیا میں ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں، جو ہم لوگوں کو پسند ہے دوسروں کو بھی وہی پسند کرنی چاہیے۔ کیا حضرت ہمیں اتنا لیے ان کو بھی دینا؟ کیا دینا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا والوں کو راضی نہیں۔ اور جو مال دے رہے ہیں اللہ راضی ہونا ہے۔ اب کپڑا یہ وہ دے کر اور کمزور، وہ سلانے کی قابلیت بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے کپڑے دیتے نہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، دینا ہے اچھا سے اچھا دیا کرو۔ غریب کا ایک دن چل جائے، گھر چل جائے۔ میں نے جب بھی مال کی بات آتی ہے تو میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، زکوٰۃ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بجائے کون محتاج ہے، کس گھر میں فاقہ ہے، کس گھر میں غربت ہے، کس گھر میں جو اپنا بچہ بیمار ہو اس کو علاج کرانے کے لیے پیسہ نہ ہو، ایسے گھروں کی جانکاری لو، ایسے گھروں کا علم رکھو۔ جا کر وہ ایک رقم 5000 روپیہ آپ کی زکوٰۃ نکلی ہے، 10,000 روپیہ زکوٰۃ نکلی ہے، ایک گھر کو دیا کرو جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آپ زکوٰۃ 5000 روپیہ نکلے 5000 آدمی کو دے رہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے زکوٰۃ آپ کے لاکھوں میں ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ پورے لاکھوں ان کو ایک آدمی کو دے ڈالو، اور اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے، اس کے مناسب جو رقم ہے وہ رقم دیا کرو، اور ٹکڑے زیادہ تر ٹکڑے نہ دیا کرو۔ بہرحال زکوٰۃ کے عنوان پر یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمات میں رکھا۔ اب جب زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، کسی کو علم بھی نہ ہو کہ میرا خدا میرے سے راضی ہو جائے، یہ دل میں ارادہ کر لو۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ کا حکم ہے کر رہے ہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، دنیا والے راضی نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام اناج غربا میں جب تقسیم کرتے تو غریبوں کے علم نہیں ہوتا تھا، ان کے گھروں کے باہر لے جا کر کے رکھ دیا کرتے تھے، اتنا چھپا کر کے کرتے تھے۔ ہاں، اعلانیہ کرنا بھی ثواب ہے، اعلانیہ بھی ایک یہ راستہ ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے اعلانیت کی جب ضرورت نہیں ہے، چھپا کر کے صدقہ خیر و خیرات کرے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا، عظمتوں والا جب ہے تو ہم خلوص اللہیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب دیا جائے تو کتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ اچھا سے اچھا دو۔ ہم لوگوں کو جو پسند ہے، ہم لوگ جو کھا رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، ان کے لیے بھی وہی مناسب جو ہے وہ عمل کرے۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ مسجد، میری بات چھوڑو، ہمارے علماء کے اندر بھی یہ بات چلتی ہے ائمہ اور مؤذنین کی، ان کو 30 روپے 60 روپے میٹر کا کپڑا لے جا کر 6 میٹر دے دیا، اب ان کو سلانے کے لیے 700 روپے 800 روپے 1000 روپے لگتے ہیں، وہ کپڑا پہننے کی قابلیت بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر شان مسجد کی جاتے ہوئے بولتی، متولی صاحب امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو کپڑے دے ڈالے جی، میں نے دیا سو وہاں نکل گا، دیا سو بھی اچھی نہیں دیا۔ اب جب جا رہا ہے سر متولی کو بول رہا ہے، سیکریٹری کو بول رہا ہے، قوم کو بول رہا ہے، محلے کو بول رہا ہے،
امام صاحب کو مؤذن صاحب کو کپڑے بنایا پیسے دیا، کپڑے بنایا پیسے دیا۔ امام کوئی مؤذن کوئی آپ کے پیسے کا آپ کا کپڑے کا اتنا فقیر بھی نہیں ہے کہ آپ دے کر احسان جتلاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ جو لوگ صدقات کو خیرات دے کر احسان جتلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ احسان جتلانے کو اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ دے رہے ہیں خاموشی کے ساتھ دو۔ آپ میں ابھی جو بتائے اللہ راضی ہو جائے، مسجد کے لوگ راضی نہ ہو، محلے کے لوگ راضی نہ ہو، ان کو دکھا کر نہیں، آپ جو دے رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے، انشاءاللہ ہر امام بھی قبول کرے گا۔ آپ 30 روپے میٹر کا کپڑا دے کر پوری گلی کو بول لینا، ایک تو آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کو قبول نہیں کرتا، دوسرا بیچارے امام مؤذن کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ اس سے بھی پرہیز کرے۔ وقت نہیں ہے، بہت سارے باتیں لے کر آیا تھا، ٹاپک کہاں سے شروع گیا کہیں پر چلے گیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر آپ حضرات کی خدمات میں جو ہے اور بھی اہم باتیں لاؤں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب معمول